آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق چل رہا تھا موسم گرما کے حوالے سے۔ موسم گرما کے اندر جیسے آج کل انتہائی شدید گرمی پڑ رہی ہے، نماز ظہر نماز عصر یقیناً آنے جانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی گھر کے اندر نماز نہیں ہوتی، سخت گرمی پڑ رہی ہے نا۔ ہاں، شریعت کہتی ہے جو بندہ اتنی تکلیف کے اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتا تو انشاءاللہ اس کو اس کا پورا اجر ملے گا۔ اس کے باوجود ویسے گرمی سمجھ کر ہم گھر میں نماز پڑھ لیں تو نماز نہیں ہوتی۔ مساجد یہ فرض نماز ہے، ہاں نوافل آپ گھر میں پڑھیں، سنتے پڑھیں۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑی دور سے آتا تھا، لیکن کہتے ہیں کبھی اس بندے کی نماز جماعت سے نہیں رہی، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا تھا، حتیٰ کہ ہم نے اسے کہہ دیا کہ اگر آپ اتنی دور سے آتے ہیں کوئی سواری ہی خرید لیں، کوئی خچر وغیرہ اس طریقے کی کوئی سواری خرید لیں جس پر آپ گرمی میں آتے ہیں یا رات کی تاریکی میں آپ آتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا میری خواہش ہے کہ میں جتنا سفر کر کے آؤں گا، پیدل چل کے آؤں گا، اس قدر مجھے اللہ اجر زیادہ عطا فرمائے۔ ہر قدم کے بدلے نیکی ہے، خیر کی طرف، نماز کی طرف، مسجد کی طرف، ہر چلنے والا قدم اور ہر قدم کے بدلے اللہ رب العزت بندے کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ لیکن اتنی گرمی کے باوجود نماز ظہر اور عصر کہاں پڑھنی ہے؟ مسجد کے اندر۔ دوسرا مسئلہ، اب اتنی شدید گرمی ہے، جس بندے کو کوئی کام نہیں ہے، صرف اس نے گھر کے اندر رہنا ہے یا جہاں پر بھی اس کی مصروفیات ہے، اس کوئی مشکل کام مشکل نہیں ہے، تو وہ بندہ تو روزے رکھ سکتا ہے۔ لیکن جو اس بندے نے سفر کرنا ہے یا جس بندے نے دھوپ کے اندر کام کرنا ہے، اس تکلیف میں، اس مجبوری میں شریعت نے اس کو روزے سے منع فرما دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سفر میں جا رہے تھے، سیدنا انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے تھے، تو کچھ ہمارے ساتھی ایسے تھے جو روزے دار تھے، گرمی کا موسم ہے، روزے دار تھے، تو کچھ لوگوں نے کپڑے اوپر اوڑے ہوئے تھے دھوپ کی وجہ سے، تو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، لہذا پانی کی ضرورت تھی، فلاں کام کی ضرورت تھی۔ جن صحابہ کو روزہ نہیں تھا انہوں نے بھاگ کر پانی لیا ہے، یہ کیا وہ فلاں جو کام تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آج جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا وہ مقام میں اوپر چلے گئے۔ جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا مطلب انہوں نے خیرات کے ایسے کام کیے، پانی پلانا اتنی بڑی نیکی ہے، اس دھوپ کے اندر، اس گرمی کے اندر اتنی بڑی نیکی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ اجر میں روزے داروں سے بھی آگے نکل گئے۔ تو یہ سنت میں حکمت ہے، سنت پر انسان اگر عمل کرتا ہے تو۔ آخری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گھر سے باہر آئے تو آپ بھوکے بھی تھے، آپ پیاسے بھی تھے، تو اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی آ گئے، وہ بھی بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے۔ سیدنا عمر آئے، ان کی بھی یہی کیفیت تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی کے گھر چلے گئے، سیدنا ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کے پاس پہنچے تو وہ گھر میں موجود نہیں تھے، دروازے پر دستک دی، گھر سے آواز آئی کہ وہ باہر سے پانی لینے گئے ہوئے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ واپس ہی مڑ رہے تھے، تو اتنے میں سیدنا ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے پانی کا ایک مشکیزہ لے کر۔ جب اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو دیکھا، پانی رکھا، بھاگ کر آپ کے گلے ملا،
लिपट गया। जैसे महबूब से मोहब्बत होती है, जैसे आका को से गुलाम मोहब्बत करते हैं, ऐसे ही वो सहाबी रसूल ने आका अलैहिस्सलाम को लिपेट कर गले से मोहब्बत से प्यार से आपका इस्तकबाल किया। और इतनी ही देर में कहते हैं अल्लाह के नबी मेरा बाग है खजूरों का, वहाँ चलते हैं। खजूर के बाग के अंदर ले गया, वहाँ से ताज़ा खजूरें तोड़ी और आका अलैहिस्सलाम को पेश की और ताज़ा पानी मशकीज़े वाला ठंडा पानी पिलाया। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। आका फरमाते हैं ये ठंडा साया, ये तर खजूरें और ठंडा पानी इतनी बड़ी नेमत है, कल क़यामत के दिन इनके बारे में सवाल होगा। तो यकीनन ये ठंडा पानी अब इस गर्मी में इसकी अहमियत का, या जो बंदा रोज़े में हो तो तब पानी की अहमियत का पता चलता है। इसलिए अगर ठंडा पानी कहीं पे आपको मिले तो उसको ज़ाया भी नहीं करना चाहिए और ठंडे पानी के कूलर भी लगाएं। मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कराची के शहर के अंदर रोड के ऊपर खूबसूरत उन्होंने कूलर रखे हुए हैं, ठंडे पानी के गिलास भी रखे हुए हैं ताकि आने वाला मुसाफिर पानी भी पिए। आप भी ये नेकी कर सकते हैं, बाहर चौक पे लगा दें, घर के आगे लगा दें, जैसे मुनासिब हो। अल्लाह सबसे पहले मुझे और आपको कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा दे। खसूसन मेरे वालिद मोहतरम आज वो सुबह की नमाज के लिए उठे थे, वो गिर गए हैं, उनको ना काफ़ी चोटें लग गई हैं। उनके पाँव के ये जो रग वगैरह कट गई है, इधर खून काफ़ी निकला है और मुंह पर भी काफ़ी सोजिश है। तो अहबाब जमात दुआ भी करें और तमाम मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के, गज़ा के और रफ़ा के मुसलमान, उस पर दुश्मनों ने फिर नज़र डाल के मुसलमान को तकलीफ़ दे रहे हैं और एक ही वो धमाके के अंदर सैकड़ों मुसलमानों को शहीद कर दिया है। अल्लाह मुसलमानों की गैबी मदद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल